نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. وآیۃ لہم، اور ایک اور نشانی. اب یہ تیسری بات آ گئی نا. پہلے ہم نے نشانی پڑھی آیت 33 میں، پھر نشانیاں اس کے بعد ساری آ گئیں، پھر اس کے بعد 37 سے اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں دکھائیں. اب ایک اور نشانی ہے، تیسرا ایک سائن ہے. دیکھیں اب آیت سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، یہ سائن ہمیں ریمائنڈ کرانا چاہیے. اللہ پر ایمان، اللہ کا قرب دینا چاہیے ہمیں ان سائنس کو. ان سائنس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب ملنا چاہیے، اور نہیں مل رہا تو اس کو ہماری عقل میں ہی کوئی مسئلہ ہے، یہاں پھر فطرت ہی خراب ہو گئی، کرپٹ ہو گئی ہے. وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے. کیا نشانی ہے؟ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو کشتی میں بھری ہوئی. آپ دیکھ لیں کس کی بات کی جاتی. آیت اللہم پہلے ہوم کی ضمیر پہلے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ تو قریش ہیں. ان کو فرمایا ان کی اولاد کو ہم نے، ان کی نسل کو یعنی ہم نے سوار کیا تھا فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. اب یہ کون سی کشتی کی بات آ رہی ہے؟ سورہ شعراء میں بھی 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کہ ہم نے اس کو اور اس کے جو ساتھی تھے، اس کے جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے، ان کو نجات دی تھی ایک فلک المشحون میں، کہ جو کشتی تھی بھری ہوئی. تو یہ سے دلیل پتہ چلتی کہ یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوار کیا تھا اور ان کی اولاد کو، قریش کی اولاد کو سوار کیا. اس میں کیسے سوار کر دی قریش کی اولاد کو؟ اس لیے کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر بیج ہوتا ہے اس کی نسل کا، جو اس کا سپرم ہے وہ اس کا بیج ہے نا اگلی نسلوں کا. یہ جو تمہاری اولاد ہے نا، یہ آج اس وجہ سے ہے کہ ان کو اللہ نے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو سوار کیا تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی سی توجہ زیادہ چاہیے ہوگی آپ کی. یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ان کی اولاد اس لیے ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا تھا کیونکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ زمین پہ کوئی انسان باقی نہیں بچا تھا. سب کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں غرق کر دیا سوائے وہ جو کشتی نوح میں سوار تھے، نوح علیہ السلام اور ان کے جتنے ایمان والے ساتھی تھے. اب وہ ایمان والے ساتھی ہی ہیں اور نوح علیہ السلام کی اولاد جن سے پھر دوبارہ دنیا آباد ہوئی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. پھر وہ ایک تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی انسانیت، اس کے بعد ساری انسانیت وائپ آؤٹ ہو گئی، ختم ہو گئی سوائے جو کشتی نوح میں سوار تھے. اس کا مطلب ان کی نسل سے ہی اس وقت جو پوری دنیا کے اندر انسان ہے وہ ان کی نسل سے پیدا ہوئے، انہی انسانوں کی جو کشتی نوح میں تھے. تو کہا گیا کہ ان کی اولاد کو ہم نے سوار کرایا کیونکہ ان لوگوں کو سوار کر دیا، انہی کے اندر ان کا بیج تھا نا، انہی کی نسلوں سے آگے یہ پیدا ہوئے. تو یہ احسان اللہ کا سمجھو. یہ دیکھو کتنا بڑا سائن ہے تمہارے لیے، کتنی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تم لوگوں کو سیو کیا. وہ لوگ جن کو اللہ نے سوار کرایا تھا ان کو اللہ نہ سوار کراتا وہ بھی ڈوب جاتے تو تم آج دنیا میں نہ ہوتے، کیونکہ تم انہی کی ذریت ہو، انہی کی اولاد ہو، انہی کی نسلوں میں سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نگہداشت انسانیت کے لیے، ان کی حفاظت کا انتظام، کہ اللہ کی شفقت اور مہربانی انسانیت کے اوپر کہ ان کو بچا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا کہ تم آج اس لیے موجود ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کو اس طوفان نوح سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر دیا تھا. اور نہ صرف ان کو بچایا بلکہ ان کے ساتھ اس وقت جتنے جانور تھے ان کے جوڑے بھی اللہ تعالیٰ نے سوار کرا دیے، جن کو آج تم استعمال کرتے ہو. اگر وہ اللہ نہ سوار کراتا تو یہ تمہارے لیے ہوتے ہی نہ یہ والے جانور.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنی بڑی رحمت ہے تمہارے لیے. اور یہ کشتی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے اپنی نظروں کے سامنے بنوائی ہے، قرآن میں آتا ہے. پھر اس کو بھروایا بھی، فل اپ بھی کیا. مشحون تھی نا، مشحون کا مطلب ہے پوری طرح لوڈڈ تھی، بھری ہوئی تھی. اور دوسرا معنی اگر لے لیا جائے تو انسان کی نسلوں کو کشتیوں میں سوار کرایا. دیکھیں انسان کتنے سارے انسان ہیں کشتیوں کے اندر، اپنے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، سامان بھی بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. ایک جنرل معنی بھی لے سکتے ہیں، اگر زیادہ راجع معنی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کشتی نوح کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے من مثلی، اس کے مثل. کس کے مثل؟ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ کشتی کے. اس کشتی کی مثل اور بھی چیزیں پیدا کی ہم نے ان کے لیے جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں. کون سی چیزیں پیدا کی اللہ نے؟ کشتی نوح کے مثل، اس جیسی. جیسی کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی ویسی ہو، مطلب یہ ہے کہ سواری کی چیزیں جیسے کشتی نے سوار کیا تھا لوگوں کو، اس طرح اور بھی سواری کی چیزیں جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں ہم نے پیدا کی. اور کون سی چیزیں سواری کی؟ گاڑیاں ہیں، ریل ہے، جہاز ہیں، اور کئی طرح کے ٹرک ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پیدا کی. ہم کہتے ہیں تو ہم نے بنائی ہیں. یہ تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسانوں نے بنائی، وہ اللہ نے بنائی آسمان. بلکہ کیا ہے، آواز صحیح آ رہی ہے؟ لائیو براڈ کاسٹ ہے. بلکہ کیا ہے کہ جتنی چیزیں بھی ہیں جو ہم آج ٹیکنالوجی لیٹسٹ جو ہے، جتنی چاہے راکٹ ہیں، چاہے سواریاں اور ہیں، جتنی چیزیں بھی، اس سب نسبت ان کی اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے. وَخَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہم نے بنائی ہیں. ہم نے کیسے بنا لی؟ عقل ہمیں کس نے دی؟ آئیڈیا کس نے دیا؟ اس کا مٹیریل کس نے دیا؟ اس کا ڈیزائن کہاں سے ہم نے لیا؟ یہ ساری چیزیں، اس کی پاور، ہمارے اندر پاور، طاقت کہاں سے آئی ان کو بنانے کی؟ یہ سب چیزیں، اس کے ریسورسز، اس کی ایبلٹی، یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہیں. اللہ نے دی ہیں تو ہم نے آج یہ ان کو جوڑ کے چیزوں کو تو کچھ چیزیں بنا لی ہیں. ہم نے خود نہیں بنائی. جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آج ہے، انسانوں نے کوئی فون بنا لیے، کمپیوٹر بنا لیے، اب ہم کہیں ہم نے بنائے ہیں. ہم نے تو چیزوں کو جوڑا اس عقل کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ہمیں انرجی اللہ نے دی، ہمیں دماغ اللہ نے دیا، ہمیں ڈیزائننگ کا سمجھ اللہ نے دی، ہمیں یہ علم اللہ نے دیا. تب ہم نے ایک چیز کو جوڑ جاڑ کے بنا لیا. تو ہم کوئی بھی چیز کا نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان نے کی. یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے وَخَلَقْنَا سے ہم نے پیدا کیا. اس لیے ہم بس جی یہ تو اس میں تو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، ہماری اپنی عقل ہے. ہماری اپنی عقل کہاں سے آ گئی؟ انسان نے جو ترقی کر لی ہے، انسان نے کدھر سے ترقی کی؟ اللہ نے ہی دیا نا علم. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم نے بجلی پیدا کر دی، یہ مشینیں بنائی، یہ بھی اللہ نے ہی عقل دی، اللہ نے ہی پیدا کی تھی. اللہ نے ہمیں طاقت دی کہ ہم نے یہ چیزیں مشینوں کی بنائی اور ان سے آگے گاڑیاں بننے لگی. اور ان کے لاز اللہ نے ہمیں سکھائے کہ اس طرح سے لاز ہیں، اور ان کو ان لاز میں باندھ دیا کہ پھر آج ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ اس سب میں اللہ ہی کی طرف نسبت کرنی چاہیے، ان کو اللہ ہی کی نعمتیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے نہ بناتا تو پھر ہم کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے. ہم یہاں سے دیکھیں، آپ تھوڑا سا سفر کو ہی سوچیں. وہی بات جو ہم نے ابھی کی ہے کہ جب ہمارے پاس نعمت نہیں ہوتی نا تو تب اس کا احساس ہوتا ہے. اور ایک دن اللہ معاف کرے گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی نہ اویلیبل ہو، تب دیکھیں ہمارے تو ایسے لگتا ہے ساری زندگی بند ہو گئی. ایک دن بجلی نہ ہمارے پاس ہو تو دیکھو سارا نظام بند ٹھپ، کو سمجھ نہیں آتی کریں کیا. تو ہم اتنے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ہمیں ان نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان کو. یہ بڑے بڑے جہاز جو چل رہے ہیں پانیوں کے اوپر، آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنے کتنے ٹن وہ سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں
کتنی بڑی ان کے اوپر یعنی لوڈ کی ہوتی ہیں چیزیں. بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ جو آئل ہے وہ پتہ نہیں ہزاروں ٹن بہت کافی، مجھے فگر نہیں یاد، مگر ہزاروں ٹن آئل ٹینکرز جو ہوتے ہیں، یہ بحری جہاز شپس جو ہوتے ہیں، ان میں اتنا ٹن آئل لے کر وہ چلتے ہیں. اب سوچ لیں ہزاروں ٹن آئل ہے اور وہ کس کے اوپر ہے؟ سالڈ زمین پہ نہیں ہے، پانی کے اوپر چل رہا ہے اور ڈوب نہیں رہا. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر مہربانی نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک میریکل ہے جس کو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. ایسے تو معجزوں کا انسان انتظار کرتا رہتا ہے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھیں کتنا کارگو لے کے جہاز چلتے ہیں، کتنے خود وزنی ہوتے ہیں، پوری ایسے لگتا ہے پورا شہر چل رہا ہے. آپ نے بڑے بڑے یہ وہ کروزز دیکھے ہوں گے، لگتا ہے پورا شہر ہے، اس کے اندر ہی سب کچھ انہوں نے بنایا. وہ اتنا وزنی ہے، دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، اور وہ چل رہا ہے اس کے اوپر. وہ پانی تو لکوڈ ہے، پانی تو سالڈ ہے نہیں، کیسے اس کے اوپر چل رہا ہے؟ کہتے جی فزکس کے لاز ہیں. وہ لاز کس نے بنائے؟ خود سوچو، ان لاز میں اس پانی کو کس نے باندھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو. یہ نہیں اللہ کا احسان کہ وہ غرق نہیں کرتا تمہیں. ہم چلائے پھرتے ہیں گاڑیاں، ہم جہازوں میں جاتے ہیں، ہم شپس کا سفر کرتے ہیں، وہ گرتے نہیں، کریش نہیں ہوتے، ڈوبتے نہیں، روزانہ کے سفر کر رہے ہیں. یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ کر نہیں سکتا، اللہ چاہے تو غرق کر دے. فلا صریخ لہم، تو نہیں کوئی مددگار ان کے لیے، وہ پھر ان کے کوئی فریاد سننے والا، ان کی چیخیں سننے والا نہیں ہوگا. ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکتے ہیں. پھر وہ اللہ دبونا چاہے نا تو پھر چیخیں ماریں، چاہے کچھ کہیں، فریادیں کریں، کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی ان کی صدائیں نہیں سنے گا. آپ یہ سوچیں کہ جب یہ ٹائٹینک ڈوبا ہے، اس کا انہوں نے تو پہلے اس نے ڈوبنا ہی تھا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایون گاڈ کین ناٹ سنک اٹ. جب بھی کوئی بات کہہ دے نا، اتنا بڑا دعویٰ کر دے کہ اب خدا بھی نہیں اس کو ڈبو سکتا، تو سمجھ لو وہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا. اس نے چیلنج کیا تو کیا کس کو؟ اب وہ جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت رات کا اندھیرا، اور وہ ان کی لوگوں مسافروں کی چیخیں ہیں، یا کہیں بھی کوئی جہاز ڈوبتا ہے اور نہیں کوئی ارد گرد ہوتا، تو ایک اللہ اوپر اور نیچے وہ ہر طرف پانی. بس کون ہے جو چیخیں سننے والا ہے؟ کون ہے جو بچانے کے لیے آئے؟ تو اللہ چاہے تو تمہیں ایسے ڈبو دے، تو پھر تمہارے کوئی مدد کرنے بھی نہ آئے. اللہ اکبر. الا رحمتا منا، مگر یہ کہ رحمت ہو تمہارے رب کی طرف سے، ہماری طرف سے رحمت ہو تو پھر کوئی بچ سکتا ہے. ایکسیپشن تب ہو سکتی ہے، بچت تب ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر رحم کھا لیں اور کسی کی فریاد سن لیں، ادروائز وہ خود بچ نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم سوچتے ہو کہ ہم چلا رہے ہیں شپ اور ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں، اور وہ اسی لیے ہمیں دیکھیں دعا سکھائی گے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ وہ ذات، وہ پاک ذات جس نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا. ہم خود نہیں اس قابل تھے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کنٹرول کر سکتے. یہ ہمیں سکھایا گیا کہ تم اس سبق کو یاد کر کے سواری پہ بیٹھا کرو. میں چلاتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، ہم نے جہاز چلا لیے، ہم نے شپ چلا لیا، ہم نے ٹرینیں چلا لی. یہ ہم نہیں کرنے والے. اللہ اتنی اب اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں یہ چیزیں سلامتی کے ساتھ ان میں سواریاں کرنے دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، شرک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ پھر بھی تمہیں سلامتی کے ساتھ چلائے جا رہا ہے، چاہے تم جہازوں میں بیٹھو، چاہے تم شپس میں بیٹھو، تو چاہے کسی بھی سواری میں. انسان جو ہے نا، لیکن اس چیز کو اتنا بھول جاتا ہے. آج کا یہ بھی ایک شرک ہے نا کہ پہلے تو قریش کیا کرتے تھے، بتوں کو اللہ کی صفات دے دیتے تھے کہ اللہ کی یہ صفات ہے، بت بھی ہمارے یہ کرتے ہیں. تو آج کا جو شرک ہے نا، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، مدر نیچر نے ایسا کر دیا، کچھ ایلیمنٹس تھے کہ ایسا ہوا، نیچر کلیمڈ دی لائف.
نیچرل ڈسٹرکشن، نیچر کی نے اسٹرائک کیا. کیا ہوتی ہے مدر نیچر؟ گاڈ نہیں کہنا آتا ہے، مدر نیچر یا نیچر. یہ تو وہ اپنے بتوں کو اللہ کی صفات دیتے تھے، انہوں نے اور چیزوں کو دے دی. ہمارے بھی اردو میں بول دیتے ہیں کہ قدرت کا فیصلہ. قدرت کیا چیز ہے؟ کیوں نہیں کہتے اللہ کا فیصلہ؟ قدرت کیا چیز ہے؟ قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی، یہ کیا چیز ہے؟ چاہے محاورتن بھی بولو ایسے الفاظ جس میں قسمت کی دیوی، قدرت، ہم نہیں بول سکتے. نہ قسمت کی دیوی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ قدرت کوئی چیز ہے، اللہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ رحمتن منا. رحمتن بھی کیا ہے؟ نکرہ، یعنی ایک رحمت ہے یہ اللہ کی طرف سے. صرف اس کے علاوہ تو بے شمار اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہیں، یہ تو صرف ایک جھلک ہے. ایک رحمت، رحمتن، سبحان اللہ. دیکھیں نا، نکرہ لانے میں بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کوئی وجہ ہے. یہ ایک ہے اللہ کی رحمت کہ وہ تمہیں چلنے دے رہا ہے سلامتی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بے شمار اس کی رحمتیں تم روز انجوائے کرتے ہو. کتنی دفعہ تم اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، گاڑیاں استعمال کرتے ہو، جہازوں میں بیٹھتے ہو، ٹرکوں میں بیٹھ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی رحمت ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، ہمیشہ تمہیں سلامتی ملی رہے گی. نہیں، یہ ایک حین تک، ایک فکسڈ وقت تک فائدہ ہے بس. یہ ایک متاع ہے، متاع تھوڑی دیر کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چاہے سواریاں ہیں، چاہے اور جتنی چیزوں کو تم انجوائے کرتے ہو، یہ ساری بینیفٹس جو ہے نا تمہیں لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملے ہیں، سب ٹیمپرری ہے. یہ نہ ہو کہ تم انہی میں کھو کے اگلے جہان کو بھول جاؤ، انہی میں فائدے اٹھاتے اٹھاتے یہ بھول جاؤ کہ تم آئے کہاں سے اور تمہیں جانا کہاں ہے. یہ تو ذرا دیر کا ہی فائدہ ہے، اسی میں لاسٹ نہ ہو جانا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو. اتقو، ڈرنے کا معنی صرف نہیں ہے اتقو، اتقو سے معنی بچنا بھی ہوتا ہے. یعنی جب انسان کہتا ہے نا بی ویئر، مطلب ہوش کرو، بی کانشیس، اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے؟ جو خطرہ آ رہا ہے. کیوں؟ کون سا؟ ماں بین ایدیکم وما خلفہم، جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے. بچو، سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، ڈرو اس سے. کیا ہے سامنے اور پیچھے؟ اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بین ایدیہم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی پچھلی اقوام گزری ہیں ان کے جو تباہیاں ہوئی، ان کے پر جو عذاب آئے، اس انجام کو دیکھو اور تم بچو اس بات سے. تم بھی ڈر جاؤ، عقل کرو، ہوش کرو. تم کیا کر رہے ہو یہ؟ اچھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو گناہ تم کر رہے ہو، جو تمہارے گناہ ہیں، ان کی سے ڈرو کہ ان کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر. ہوش کرو، کیا کر رہے ہو تم یہ؟ تمہارے اعمال دیکھو، اس کے نتائج بہت برے ہیں. ڈر جاؤ اس بات سے. لیکن جب انسان کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے ہی اس کی سزا آ رہی ہوتی ہے. سزا مطلب جو کہتے ہیں کہ عمل کے اندر ہی اس کا انجام ہوتا ہے. جیسے بیج کے اندر ایک درخت ہوتا ہے، پورا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو بیج، لیکن اس کے اندر ایک پورا درخت ہے. عمل کے اندر ہی اس کا انجام ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا بین ایدیہم اور وما خلفکم، اس سے مراد ایدیکم وما خلفکم سے مراد یہ ہے دنیا اور آخرت کے عذاب. دنیا سامنے اور آخرت تمہارے پیچھے. بہت ساری یعنی انٹرپریٹیشن ہے اس کی. بین ایدیکم وما خلفکم، اس میں یہ بھی ہے کہ آگے سے جو اللہ کی سزا آ رہی ہے اور جو پیچھے سے آ رہی ہے، یعنی دنیا میں بھی اور جو آخرت میں بھی سزائیں ہیں یا پکڑ ہے اللہ کی. اور جو تم اعمال یہاں پہ کر رہے ہو رسولوں کو جھٹلانے کے، اور جو پہلے لوگوں نے کیے عاد اور سمود کو دیکھ کے ان سے ڈر جاؤ. یعنی بین ایدیکم وما خلفکم میں یہ ساری آ جاتی ہیں. تو تم اللہ تعالی
کہ جو آیات ہیں ان کو دیکھ کے کوئی سبق حاصل کرو، پچھلی اقوام کو دیکھ کے سبق حاصل کرو، ڈرو. پچھلی امتوں پہ عذاب آئے تھے، تم نے دیکھا نہیں، اور پھر تم یہ دیکھو جو تم اعمال کر رہے ہو اس کے بعد تم بچو گے کیسے؟ کیا ان اعمال کو لے جا سکتے ہو اللہ کے سامنے؟ تو ڈرو اس بات سے. لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ. شاید کہ امید ہے، تاکہ، پاسبلی، لعل کا معنی یہ سارا ہو سکتا. یعنی اگر تم اپنا جس راستے پر غلط کاریوں کے چل رہے ہو تم توبہ کر لو، تم واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، تو امید ہے کہ پھر تم پر رحم کیا جائے. یہ راستہ چھوڑ دو تب امید کی جا سکتی ہے، تب ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کہ تم پہ اللہ رحم فرما دے، تمہیں معاف کر دے. اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ان کو چانس دیتا ہے، کہ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کی نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پلٹنے کی ضرورت ہے کہ یہ آ ہی جائے گا تو کوئی اللہ کی خدائی نہیں بڑھ جانی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو چانس دیتا ہے. لعلکم ترحمون، تم ابھی بھی سمجھ جاؤ، ڈر جاؤ اس چیز سے، تو پھر تم پر رحم کیا جائے. تاکہ تو پھر ہی چانس ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. جو یعنی رحم کس پہ کیا جائے گا؟ جو ڈر جائے گا، جو بچنا چاہے گا، جو سبق سیکھے گا ان چیزوں سے جو پچھلے لوگوں کی گزری ہیں، جو آخرت کی جواب دہی ہے، جو اللہ کے عذاب ہیں، ان سے ڈر جائے گا، اپنے اعمال کو دیکھ کے ڈر جائے گا. جیسے حضرت عمر سے کسی نے کہا، اے عمر اللہ سے ڈر. حضرت عمر سبحان اللہ کیا صحابی تھے وہ، کہ انہوں نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا اور مٹی میں اپنے چہرے کو رولنے لگے اور فرمانے لگے، ہاں عمر کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی کہ مجھے کس بات کا ڈر ہونا چاہیے؟ تم ڈرو، ہم کس بات پہ ڈریں؟ میں کو غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، تم فرمایا کہ تم ڈرو، جو آگے ہے، جو پیچھے ہے. میں پیچھے دنیا چھوڑا ہے، آگے آخرت آ رہی ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، اور پیچھے کیا کیا کارنامے کر کے چھوڑ کے آئے میں. ڈرو اس سے، آگے تمہارے کیا بڑا دن آنے والا ہے، اس سے ڈرو. کیونکہ انسان کے اندر جب یہ چیز آئے گی نا کہ مجھے بچنا ہے، مجھے ڈر ہے کہ آگے میرا انجام نہ خراب ہو جائے، پھر وہ اپنے عمل کو درست کرتا ہے. اور یہاں پہ اذا قیل کہا گیا، کہا جاتا ہے ان کو. کیوں یہ کہا گیا اذا قیل؟ وقال کیوں نہیں کہا گیا اور اس نے کہا ان کو؟ اس لیے کہ جب مجہول آیا جاتا ہے نا تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ توجہ ساری کی ساری اس پہ ہو جاتی ہے کہ کیا کہا گیا ان سے. یہ نہیں توجہ ہوتی کس نے کہا، جس نے بھی کہا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چاہے صحابہ نے کہا، چاہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کچھ بھی کسی نے بھی کہا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، جس نے بھی کہا ہے. مگر جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اب اس کا کچھ جواب بھی ہونا چاہیے کہ پھر وہ، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے جواب. اگلی آیت میں اسی چیز کا جواب ہڈن ہے، اس لیے کہ ان کا رسپانس ادھر نہیں بتایا گیا، ان کا جواب نہیں بتایا گیا، کیونکہ ان کا جواب کیا تھا، وہ منہ موڑ کے چل پڑتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر، وہ توجہ ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ڈرو گے نا، میں بھی پھر تم اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسینٹیو دیا. تم ہر کوئی چاہتا ہے نا مجھے اللہ کی رحمت ملے، عذاب نہیں ملے، رحمت ملے. رحمت اگر چاہتے ہو، تقوی، ڈرو. تو ہم تھوڑا سا اپنے اندر اگر چینج لے کر آئیں، ہم واپس آنے کی ٹھانے، اپنے آپ کو فکس کرنے کی ٹھانے، اللہ کی طرف مڑ جائیں. تو ابھی کچھ کیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا، ابھی صرف ٹرن بیک کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا. جب اللہ کے لیے امید ہے کا لفظ آ جائے نا تو اس کا مطلب وہ ہو ہی جائے گی. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر ان کا رویہ کیا تھا؟ ہمیشہ اعراض کرنا. یعنی جب ان کے پاس کوئی آیت آئی، جب کوئی نشانی آئی، کوئی سائنز دکھائے گئے، چاہے قرآن میں کوئی آیت آ جائے،
وہ بھی ایک آیت ہے. چاہے کوئی آسمان میں کوئی یعنی کائنات میں کوئی نشانیاں وہ ان کو دکھائی جائیں، چاہے اللہ کے اور بھی بہت سارے سائنز ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی سائن ہے جو زندگی میں حادثات آتے ہیں، یہ بھی سائنز ہے. کسی دن کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی دن کوئی بیماری ہو گئی، کسی دن کوئی یہ بھی سائنز ہیں جو اللہ کی طرف کو بلاتے ہیں انسان کو. جب کبھی آئے سائنس، اور یہ بھی سائنس ہے نا جو لاز آف سائنسز ہیں، یہ بایو فزکس میں جو لاز ہیں، لاز پڑھتے ہیں آسمانوں کے ستاروں کی اتنی بڑی، یہ بھائی اس کی سپیڈ یہ ہے، اتنی اس کی سپیڈ یہ ہے، یہ اتنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، سب چیزیں پڑھتے ہیں. آخر یہ بھی تو سائنسدانوں نے نکال کے یہ ساری، آپ ان کو پر کریں سرچ تو آپ کو ساری مل جائیں گی، کسی نے اس پہ کام کیا ہے نا. تو جب یہ ساری آیات دیکھتے ہیں، یہ تو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ کوئی ہے جو ان کو بنانے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا، ان کو ایسے رکھنے والا ہے. جب ان کے پاس آتی ہیں یہ اعراض کرتے. اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب منہ موڑ لیتے ہیں، بے رخی، بے پرواہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، سیریس ہی نہیں لیتے. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کے دماغ چلتے ہیں اس کے اندر، نہیں کہ اس میں توجہ. چلو سائنٹسٹ کو تو چھوڑیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے ذریعے ایمان بڑھنا چاہیے، مگر دیکھتے ہیں بے رخی. ان لوگوں کے بارے میں بھی آیا کتنی نشانیاں تم دیکھتے ہو. اگر چاہو تو ایک اونٹ کو دیکھ کے اس سے نشانی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ایک ابل کو ہی دیکھ لو، ایک اونٹ کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو کیسے کھڑا ہے، تم پہاڑوں کو دیکھ لو، ایک صحرا کے بدو کو بتایا گیا ہے، تم ایک پہاڑ کو دیکھ لو کیسے نصب ہے زمین پہ، تم اس زمین کو دیکھ لو کیسے بچھی ہوئی ہے، آسمان کو دیکھو کیسے کھڑا ہوا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کشتیاں دیکھ لو، چاند سورج دیکھ لو. بہت آپ بنتے ہیں علم والے، ہم تو بہت ترقیاں ہم نے کر لی ہیں، ہم تو بڑی آگے نکل چکے ہیں. وہ تو پرانے زمانے کے لوگ. اتنی تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تمہیں یہ پتا چل گیا سیڈ کیسے ڈالتے ہیں، کیسے پھوٹتا ہے، کیسے نکلتا ہے، اس کے اندر کیا ریپروڈکشن ہوتی ہے، کیسے یہ آگے بڑھتا ہے، سب سمجھ آ گئی. یہ نہیں سمجھ آئی کہ کس نے اس کو بنایا، کون کر رہا ہے یہ سارا. سائن جو نشانی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتی ہے اس کا پتہ جس کی طرف سے وہ ہے. تو پھر بھی نہیں سمجھ آتی. آپ دیکھ لیں یہ سائن لگے ہوتے ہیں روڈز کے اوپر، کوئی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، آگے لکھا ہوا ہے نو انٹرنس، نو انٹری، یہ اس کا سائن لگا ہوا ہے. اب نو انٹری کا سائن لگا، وہ گاڑی چلاتا لے کے جا رہا ہے، پولیس روکے گی تو کیا کہے گی؟ تم نے سائن نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تو تھا لیکن میں نے بس سمجھ ہی نہیں آئی مجھے. تو کیا اس کو چھوڑ دے گا پولیس والا؟ ہم اتنے سائنس دیکھتے ہیں دن اور رات، کیا اللہ نہیں پوچھے گا میری نشانیاں اتنی تھی، اتنی میری آیات بکھری ہوئی تھی، تم نے کسی پہ بھی نہیں توجہ کی؟ کوئی نشانی نہیں تمہارے سامنے آئی کہ تم، کوئی تو اللہ کی نشانی ہوگی. روز ہم کچن میں کھانا بناتے ہیں، کتنے انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے نشانی نہیں بنتی. اعراض کرتے. یہ بھی یہ اعراض کا طریقہ کافروں کا تھا کہ وہ جانتے تھے. اعراض کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا صرف کفر کرنا، ایک اعراض کہ جانتے بوجھتے ہوئے اس سب توجہ ہی نہیں کریں، جانتے بوجھتے ہیں، سب سمجھ ہے، میں نے ماننا ہی نہیں انٹینشنلی. تو اللہ تعالیٰ سائنس دکھاتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد، قرآن میں ہر جگہ اللہ نے سائنس دکھائے ہیں. وہ اقبال کا شعر ہے نا اتنا پیارا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے اپنی یعنی قدرتوں کے، اپنی تخلیق کے، اپنے کارنامے بکھیرے میں، ہم مائل ہی نہیں ہوتے. اللہ نے تو سب دکھا دیا، ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. دیکھیں اتنی بے رغبتی. جب دیکھیں کوئی اپنا ہی بھلا خود نہ کرنا چاہے نا تو کوئی اس کا بھلا نہیں کر سکتا. اگر انسان کو اللہ بلا رہا ہے، وہ خود ہی نہیں توجہ کرتا، تو پھر کیا کسی اور. یہ نشانیاں ساری ہمیں بلا رہی ہیں اللہ کی طرف. آپ دیکھیں ہم کسی کو انوائٹ کریں، میں اور آپ، ہمارے جیسے لوگ، انسان عام سے لوگ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، دوسرا نخرہ کرتا ہے، کہتا میں نے تو آنا نہیں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. اچھا چھوڑو اس کو، نہیں ہے اس کے پاس ٹائم ہمارے لیے تو چھوڑو، ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں اس کے پیچھے جانے کی. ہم جو عام انسان ہے نا، ہمیں بھی اتنی غیرت آتی ہے کہ دیکھو اس نے مجھے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے نہیں آنا،
ہم جیسے لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، ہم اس کو نہیں بلاتے دوبارہ. اللہ ایک بندے کو بلائے، اس کے لیے پیغام بھیجے، اپنے پیاروں کو بھیجے، اپنے رسولوں کو بھیجے، اس کو بلائے اور وہ متوجہ ہی نہ ہو، میرے پاس ٹائم ہی نہیں. ہاں تو اللہ کی نظر کرم کیوں ہو اس کے اوپر؟ اتنی بے رغبتی، اتنی عدم توجہی. ہم برداشت نہیں کر سکتے ذرا سا کسی کا ایسا انکار، اور خالق کائنات بلا رہا ہے، آؤ ہدایت کی طرف، آؤ سیدھے راستے کی طرف، آؤ. کتنی ہمیں دلیلیں دکھا رہا ہے، کتنی ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے، کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے، کس طرح وہ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں ہماری توجہ ہی نہ ہو. اتنی انسانیت ہے آج نہیں، ہمارے پاس نہیں ٹائم اس کے لیے. وہ بلا رہا ہے بلانے والا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان سے پوچھو کیا جب یہ کسی اپنے جیسے انسان کو بلائیں اور وہ آگے سے یہ جواب دے دیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو تمہیں پھر کیسا لگتا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ ایسا کرتے ہو، میرے پاس ٹائم نہیں. جس کو پوچھ لو کہتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں کیا کروں. جس کو پوچھ لو اللہ ماشاء اللہ وہی ہوں گے اللہ کے پیارے جو کہ فوراً لبیک کہتے ہیں، فوراً آگے بڑھتے ہیں. اکثریت کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہی حال ہے. تو کوئی نشانی رکھ دو، نہ سنتے ہیں، ایک سے سننا کان سے دوسرے سے نکال دیا. ہم نہیں آ سکتے اس طرح. یہ اعراض کرتے ہیں، اور اعراض بھی اللہ کی نشانیوں کے آگے. پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور اس میں وہاں پہ کیا تھا کہ کوئی رسول نہیں آتا مگر یہ اس کا ہنسی اڑاتے ہیں. وہاں پہ رسولوں کی بات تھی نا تو رسول کا ذکر ہے. یہاں پہ آیات کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی آیت نہیں آتی. اتنی سمجھانے کے باوجود ان کا یہ حال ہے، آیتیں ان کے سامنے بکھری پڑی ہیں اور ان کا حال یہی ہے کہ یہ اعراض ہی کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، کیا کہیں گے ہم اس چیز کو پڑھ کے؟ یا حسرۃ علی العباد. یہ فریز جو ہے نا یہ اتنا زبردست ہے، ایسے جیسے کہ کسی نے یعنی جھنجھوڑ دیا ہو. یہ پورے ہفتے مجھے یہ والی بات ایک بھول نہیں پا رہی تھی، یا حسرۃ علی العباد، کہ اللہ تعالیٰ افسوس کرتے ہیں انسانوں کے اوپر. انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتنا تمہیں سمجھایا ہے، کتنے رسول اللہ نے بھیجے، کیسے کیسے طریقے تمہاری زندگی میں حادثات اس لیے کیے کہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تمہیں نعمتیں اس لیے دی کہ تم تبھی پلٹ آؤ نعمتوں کو دیکھ کے. تمہیں اللہ نے نشانیاں دکھا دی، تمہیں اللہ نے خوشیاں دے دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے اظہار میں لے لیا، تب بھی نہیں تمہیں سمجھ آتی. یا حسرۃ علی العباد، تمہیں اللہ نے مہلتیں دے دی، ٹائم دیا، سوچنے کا ٹائم دیا، سوچو سوچو سوچو، پھر بھی نہیں. یا حسرۃ علی العباد، حسرت ہے، لوگوں پہ افسوس ہے. کیسے ہے انسانیت کو کیا ہو گیا ہے؟ سب عقل سمجھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں سب سمجھ ہے، ہمیں نہ کچھ بتاؤ، ہمیں سب سمجھ ہے. کیا سمجھ ہے کہ جس کو اپنے فیوچر کی سمجھ نہیں، اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سمجھ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں. جو صرف یہی غرق کیا کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے اور یہی رہنا ہے اور ہم نے بھی یہی رہنا ہے. یہ سمجھ ہے، یہ عقل مندی ہے، یا حسرۃ علی العباد. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.